قرآن پاک دا پیار اپنے دل دے اندر پیدا کرو. اے جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے نا کتنی محبت والا قرآن ہے. لو جی آخری واقعہ میں عرض کرنا ہے اور اس دے اندر عظمت قرآن بھی آنی ہے اور ساڑی محفل ہونی دیر پوری نہیں ہوندی جنی در شان مصطفیٰ نہ بیان ہوئے. ہن جڑا میں بیان کرنے لگا ان دے اندر شان مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت قرآن بھی ہے. یعنی قرآن دی شان بھی ہے تے صاحب قرآن دی بھی شان ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا نا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اپنے بیگانے ہو گئے. سجن جڑے سن وہ سارے دشمن بن گئے. صادق تے امین کہنے والے میرے آقا نو پتھر مارن لگ پے. میرے کریم آقا خود ارشاد فرماندے نے, میرے آقا کریم فرماندے نے کہ کلمہ حق کہن اندر کسے نبی نو بھی اتنا نہیں ستایا گیا جنہ مجھ مصطفیٰ نو ستایا گیا. اتنا تنگ کیتا کافرہ نے اور ہر حربہ استعمال کیتا اسلام نو ختم کرنے واسطے اور بانی اسلام نو ختم کرنے واسطے. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے کریم آقا دے غلاموں, ایک دن ابو جہل بیٹھ گیا. ابو جہل اینڈ کمپنی اے سارے سردار مکے دے ایک حویلی دے اندر جمع ہو گئے. ابو جہل نے میٹنگ کی تھی تے میٹنگ دے وچ کہن لگا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا لڑکا سی, ہمیشہ ان دی زبان تے سچ آیا ہے, اسی نو صادق تے امین کہندے رہے ہیں اور کدی اس نے خیانت نہیں کی تھی. لیکن پتہ نہیں کی ہویا جدو ان دی عمر 40 سال ہوئی ہے اور یہ اچانک غار دے اندر گیا تھے, واپس آیا ہے اور انہیں آ کے ساڑھے بتوں دے خلاف تقریریں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اور یہ کہندے کہ میں اللہ دا رسول ہاں اور یہ سارے بت جڑے نے یہ خدا جھوٹے نے. تو ایسیاں گلاں پہ کردا ہے. ابو جہل کہنے لگا میرا تے خیال ہے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ تے نہ کسی چیز دا سایہ ہو گیا ہے, تو اس وجہ نال ایسیاں گلاں پہ کردا ہے. باقی سردار کہنے لگے ہو سکتا ہے سایہ ہو گیا ہوئے جس وجہ نال یہ گلاں کر رہے ہیں. ایک سردار کہنے لگا پھر پتہ کیویں لگے کہ کیڑا سایہ ہویا ہے اور سایہ اتارن دا ماہر کون ہے, کون سایہ اتارے. ایک سردار وچ بول کے کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے یمن دے وچ رہندا ہے, زماد نام ہے اس دا, سایہ اتارن دے اندر اس نے بڑا عروج حاصل کیتا ہے اور اپنے فن دے اندر انہوں بڑا کمال حاصل ہے. ان دے کول بڑے جنتر منتر نے, بڑے تو بڑا سایہ بھی ہوئے تو اتار لیندہ ہے. تو ایک سردار کہنے لگا پھر ٹھیک ہے زماد نو بلاؤ, انہوں کہو کہ مصطفیٰ تے کسی چیز دا سایہ ہو گیا ہے تے وہ آ کے سایہ اتار دے وے. توجہ ہے نا, پیغام بھیجیا گیا, زماد نو چٹھی لکھ کے بھیجی گئی, حالات مکے دے لکھے گئے, مکے دے کافرہ نے حالات لکھے, زماد تک پیغام پہنچیا. زماد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ نو مکے آ جاواں گا. مقررہ تاریخ آ گئی, زماد مکے دے اندر آیا. مکے دے کافرہ نے بہت بڑا انتظام کیتا, بڑا استقبال کیتا. ایک حویلی دے اندر آج پھر سارے سردار اکٹھے ہو کے بیٹھے, ایک بلند تختے ایک مقام تے کرسی پائی, زماد نو سامنے بٹھایا. زماد نے سب تو پہلے سارے کافران دا شکریہ ادا کیتا کہ تسی میں نو بلایا ہے. ابو لہب اور ابو جہل اور باقی سردارہ نے بھی زماد دا شکریہ ادا کیتا کہ تیری بڑی مہربانی, تو ساڑی دعوت قبول کیتی اور تو مکے آیا ہے. زماد نے پہلا سوال کیتا, زماد کہنے لگا کہ میں نو تسی کیوں بلایا ہے. ابو لہب تے باقی سردار کہنے لگے زماد گالے ہے, رشتے اندر ساڑھا بھتیجا لگ رہا ہے, بڑے بلند اخلاق دا مالک ہے, بڑی اچھے کردار دا مالک ہے, ساری زندگی اسی انہوں صادق تے امین دے لقب نال یاد کیتا ہے, کدی انہیں خیانت نہیں کیتی, کدی جھوٹ نہیں بولیا, کدی بد نگاہی نہیں کیتی, بڑا اچھا لڑکا سی. لیکن اچانک غار دے اندر گیا ہے, جدو باہر آیا ہے تے او کہندے ہن میں اللہ دا رسول ہاں تے میرے تے وحی نازل ہوندی ہے, سارے خدا جھوٹے نے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ ایسی گلاں کرتا ہے تو سانو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان دے تھے کسی چیز دا سایہ ہو گیا, لہذا تو وہ سایہ اتار دے. زماد کہنے لگا تسی پریشان نہ ہو,
اس کام دے اندر مینوں بڑا عروج حاصل ہے، بڑے تو بڑا سایہ بھی ہوئے، میرے کول بڑے جنتر منتر نے، میں ایسا پھوکا ماراں گا او صحیح ہو جائے گا، لہذا تسی مریض نو بلاؤ اور میں دیکھاں کہ کس چیز دا سایہ ہے اندے اوتے، کوئی جن دا سایہ ہے، پری دا ہے یا کس چیز دا سایہ ہے، تسی بلاؤ چیک کرنا ادھر دیکھنا۔ ابو جہل نہ زماد ول ویکھ کے کہندا ہے زماد تیرے کول کوئی ایسا جنتر منتر نہیں ہے کہ بغیر ویکھے ہی پڑھ دیویں، کوئی ایسا ہوئے، کوئی ایتھے بیٹھے ہیں کہ ان دے سامنے نہ جاویں نہ او آوے، سمجھتے تسی گئے جے نا، انہیں آکھیا کیسی گل پیا کرنا ہے، عجیب گلاں کر رہے ہیں، اتنی دوروں جو بلایا مینوں تے مریض سامنے بٹھائیں گا، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں سارا دن مریضاں نوں چیک کرتے ہیں، بھی مریض گھر بیٹھا ہوئے تے ڈاکٹر صاحب مرداد معافی بیٹھے تے ایتھے ٹیکا لگ جائے، ایداں نہیں ہوتا، انہیں آکھیا جی مریض بلاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں میرا ارادہ تے ہے بھی تو بغیر ویکھیاں اگر کام کر دے نا تے پھر زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے آکھیا مسئلہ کی یہ وجہ کی ہے، بلاندے کیوں نہیں جے؟ ابو جہل کہنے لگا گل یہ ہے اگر تو اندے سامنے چلا گیا نا یا تیرے سامنے وہ آ گیا جدو پہلی نگاہ تو پانی ہے نا تے جیڑا انہوں ایک بار ویکھدا ہے اوندا ہی ہو جاندا ہے، اندے تے کوئی احساس آیا ہے جیڑا انہوں ویکھدا ہے اوندا ہی ہو جاندا ہے، تو لہذا مہربانی کر تو بغیر ویکھے، انہوں نے کہا جی بغیر ویکھے مینوں نہیں پتہ چل سکدا، لہذا تسی بلاؤ گے تے گل بنے گی۔ باقی سردار بھی کہنے لگے ابو جہل نو پاگل نہ بن، اتنی دوروں بلایا ہے ہن بلاویں گا تے پھر ہی پتہ چلے گا نا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پیغام بھیجیا گیا حضور وال کہ تانوں مکے والے بلا رہے نے، ادھر جدو پیغام بھیجیا نا تے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بحثیت سردار میں تانوں حکم دے رہا کہ جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی حویلی وچ آوے تے کوئی بھی استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے اور تسی سارے نے بیٹھے رہنے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تہاڈا حکم ہے، اسی کھڑے نہیں ہوواں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا ساڈا یار کافراں دی حویلی وچ جا رہا ہے تے ادھر کافر میٹنگ پیا کردے نے کہ اسی یار دے استقبال واسطے کھڑا نہیں ہونا، یا فرشتے لے کے مکے دی وادی دے اندر، اور فرمایا اتر جا کے جدو ساڈا یار حویلی وچ پیر پاوے کنوں پھڑ کے کھڑے کر دینے نے۔ مسند امام احمد پہ پڑھنا اللہ اکبر، ادھر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیجیا گیا، آقا مکے والے برا رہنے، میرے کریم آقا آن لگے، حضور نے مشورہ فرمایا صحابہ نال، میرے آقا اکثر ہر کام تو پہلے مشورہ فرما دے سن۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے غلام بیٹھے نے، میرے آقا نے فرمایا کہ مکے والے مینوں بلا رہے نے، میں جاواں کہ نہ جاواں؟ صحابہ تہاڈا کی مشورہ ہے؟ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی نہ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ آقا سارے مکے دے کافر کٹھے نے، سردار کٹھے نے، تسی جاؤ تے میں نہ جاواں، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ آقا میں تے تواڈے نال جانا ہی جانا ہے۔ تے آقا اوتے سارے شیطان کٹھے نے، اگر کسے شیطان نے تہاڈی طرف نازیبا اشارہ بھی کر دیتا تے عمر اپنی جان تے کھیل جائے گا، یا رسول اللہ میں اس نو قتل کر دیواں گا جس نے تہاڈی بے ادبی کی تھی، تو لہٰذا خون ریزی ہوئے گی اور قتل دا بازار گرم ہو جائے گا، تسی نہ جاؤ۔ میرے آقا نے جناب ابو بکر صدیق نو پوچھا کہ اے یار تیرا کی خیال ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی آقا میرا خیال ہے آج سانو جانا چاہیے۔ آقا میرا ایمان پہ کہندے آج ساڑھے پیر پائیاں وچ اضافہ ہوئے گا، آج اسلام دا سویرا ہوئے گا۔ آقا تسی خود جاندے بندے کٹھے کردے، ہو سکتا ہے کافر تہاڈی گل نہ سن دے، آقا آج تے خود پہ بلاندے نے گج وج کے جا کے تقریر فرمانی ہے۔
تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام میرے آقا دی کال تے ملی ہوندی ہے رب نال پھر رب دی بارگاہ اندر عرض کیتی مولا میں تیرا نبی ہاں تیری اجازت تو بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاندا مولا میرے واسطے کی حکم ہے میں جاواں یا نہ جاواں آواز قدرت آئی فرمایا پیاریا سونیا محبوبہ ساڈی رائے بھی ابو بکر صدیق نال ملدی ہے تیری خاطر کیے ہیں جمع میں نے اس جگہ بندے تیری خاطر کیے ہیں جمع میں نے اس جگہ بندے اب جا کے ان میں میرے نام کا اعلان تو کر دے فرمایا سونیا جا تے ضرور جا میرے کریم آقا نا چل پے صرف تھوڑا جا ٹائم تقریباً 11 بجے تو پہلے آپ وائنڈ اپ تقریر کر لینی ہے لنگر شریف بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ ان ختم پاک پڑھنے ہیں اے واقعہ مکمل سنو ذرا ایک بار پیار نال اور محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا چل پے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ دے بازار اندر جا رہے نے میرے آقا خرامہ پہ قدم رکھ دینے اگے میرے آقا چل رہے نے پیچھے حضور دے غلام چل رہے نے وہ کیسیاں گلیاں نے اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا سونیا جنہ راواں نے تیرے قدماں نو چوم لیا ہے میں رب ہو کے قسمہ پہ اٹھانا میرے آقا چل دے مکے دی بازار دے اندر جا رہے نے اور او حویلی آ گئی جتھے سارے کافر اکٹھے نے جتھے جماعت بھی جناب کرسی دے ہوتے بیٹھے ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو پہلا قدم حویلی دے اندر رکھیا سارے کافر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے سارے کھڑے ہو گئے تے ابو جال سب تو پہلے کھڑا ہے ابو جال کھڑا آپ سب تو پہلے ہویا تے گھور کے ویکھے باقیاں وال تسی کیوں کھڑے ہوئے جے انہاں آکھیا کہ سب تو پہلے کھڑا تو آپ ہوئے ہیں تے سانو کہنا ہے کہ تو کیوں کھڑے ہوئے تسی کیوں کھڑے ہوئے جے انہاں آکھیا کہ میں تے کوئی شوق نہ کھڑا ہویا مینوں تے کسے کنوں پھڑ کے اٹھایا ہے انہاں آکھیا چاچا ساڈا بھی یہی حال ہے برابر یہ کام میرے آقا آئے استقبال ہویا جماعت کرسی تے بیٹھے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہویا مسلمانوں کیا جملہ ہے پہلی واری جماعت نے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو زندگی کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی دن رات میں پڑھا کروں تے جماعت ٹک ٹکی لا کے سونے دے چہرے وال ویکھے تے ادھر ویکھو ابو جال کونی مارے اتے نہ ویکھ بہتا ہوتے پر ایڈا سونا چہرہ انہیں کدی ویکھیا ہی نہیں تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ آوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرنو اتے سارا گلشن سیس نواوے تے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی نہ ہو جاوے وہ عقل خدا نے انہی دیتی علمہ وچ نہ آوے علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے کی یہ جاد نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا او جلی جال نہ جلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہی نہ آوے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محبت نہ کہہ لو حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے
زماد نے پہلی واری چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا. میرے آقا کریم گئے نا قریب, زماد کرسی توڑ کے کھڑا ہو گیا, اپنی کرسی حضور نو پیش کی تھی. میرے آقا نے فرمایا میں کرسی لین واسطے نہیں آیا. فرمایا کہ مکے والے تک مینوں کرسی دینا چاہندے نے, سردار بنانا چاہندے نے, پر میں کرسی لین واسطے نہیں آیا. میں تے مصلی دا وارث ہاں, میں تے ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہاں. آج جناب ایک عورت, کتنی بد نصیب ہے عورت, کتنی غلیظ ہے عورت, جس نے ہے فیصل آباد دی, قبلہ والد صاحب فرما رہے سی ہن لاہور وچ ہے, اوتھے بھی کیونکہ بات چھڑی ہے نا تے انہیں کہا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں رسول ہاں. معاذ اللہ ایک عورت اج دعویٰ کر رہی ہے نبوت دا کہ میں نبی ہاں, میں رسول ہاں, لیکن ساڈے آقا تو بعد عورت تے پہلے بھی نبی کوئی نہیں بنی, عورت تے پہلے بھی نبی کدی نہیں بنی. اللہ نے نبوت صرف مرداں نو عطا فرمائی ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے آقا تک جتنے بھی نبی نے سارے مرد نے, عورتاں نو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی تھی نہیں. آج جناب حضور نو 1400 سال گزر گئے, آج ایک ملونہ اٹھ کے کہندی ہے میں رسول ہاں, میں نبی ہاں. معاذ اللہ. آؤ رب دا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا سونیا تسی مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں گے, خاتم النبیین تسی تے اللہ دے آخری نبی تے رسول بن کے آئے جے. اور میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا, میرے بعد جڑا نبی دا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, وہ قذاب ہے, اس دے منن والے بھی جھوٹے نے, اس دی امت بھی جھوٹی ہے. مصطفیٰ آخری نبی نے, مصطفیٰ دی امت آخری امت ہے. اور اسی اپیل کریں گے کہ اس نو جو قانون دے اندر سزا لکھی ہوئی ہے اس سزا دے مطابق قانون دے کٹہرے دے اندر کھڑا کیتا جائے اور اس نو سزا دیتی جائے. ساڈے آقا تو بعد کوئی بھی نبی آ سکدا. میرے آقا نے فرمایا کہ میں تے مصلی دا وارث ہاں, میں ختم نبوت دا تاج پا کے آیا. میرے آقا نے فرمایا مینوں کرسی نہیں چاہیے, بس میں پوچھنا چاہنا مینوں کیوں بلایا جے. زماد کہنے لگا جی میرا نام زماد ہے, میں یمن تو آیا ہوں, تے مکے والے نے خط لکھ کے بلایا ہے. سونیا تسی کہندے جے کہ تسی اللہ دے رسول جے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, تے سونے اے جڑے مکے والے نے نا اے سمجھے نے کہ تہاڈے تے کسی چیز دا سایہ ہو گیا, اس وجہ سے تسی ایسی گلاں کردے جے. تے میں بڑا کمال رکھنا اس کام دے اندر اور اس فن دے اندر مینوں بڑا عروج حاصل ہے, بڑے تو بڑا بھی ہوے سایہ تے میں اتار لینا. تو لہذا اس واسطے تانوں بلایا ہے تاکہ میں چیک کراں کہ تہاڈے تے کس چیز دا سایہ ہے, اور پھر میں اپنا جنتر منتر پڑھ کے تے او سایہ اتار دیواں. فرمایا تانوں اس واسطے بلایا ہے, تھوڑا سایہ اتارنا چاہنے ہیں. میرے آقا نے نا اس طرح زماد وال ویکھیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے جدو انہاں نگاہاں نال ویکھیا نا فرمایا زماد اے تے میرا رب جاندا ہے, تو میرا سایہ لاؤن لگا ہے یا اپنا لاؤن لگا ہے, اے تے میرا رب ہی جاندا ہے نا. تے بار بار زماد حضور وال پہ ویکھے تے ابو جال ہر والی آکھے تھلے ویکھ, زیادہ نہ ویکھ مصطفیٰ وال, لیکن او ٹک ٹکی بن کے پہ ویکھے. ہن میرے آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا جس وجہ تو میں اے بات تانوں سنائی ہے او بات آ گئی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا زماد جی سونیا کدی تو آکھیں تے تینوں او چیز نہ سناواں جڑی میں کہنا تے مینوں جادوگر تے اور کہندے نے کہ تیرے تے سایہ ہے. او نے آکھیا جی ضرور سناؤ, او سناؤ گے تے میں چیک کراں گا سایہ کس چیز دا ہے. ہن میرے آقا نے کی سنایا سنو. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زماد دے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. آؤ میرے آقا دی شان سنو, عظمت قرآن دیکھو. اللہ فرماندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا ایک قرآن ایسا ہے اگر اسی کسی پتھر پہاڑ تے نازل کر دے رب دی خشیت نہ ریزہ ریزہ ہو جاندا. اگر پتھر تے نازل ہو جاندا تے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاندا. 30 سپارے سینہ مصطفیٰ تے نازل ہوئے
نے پتہ لگا رب نے اپنے محبوب دا دل بڑا مضبوط بنایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام آج جناب کوئی قاری صاحب کوئی مصر دے قاری کوئی ایران دے قاری کوئی سعودی عرب دے قاری کوئی کعبہ شریف دا قاری ہے تے جناب جدو قرآن پڑھدا ہے مزہ آ جاندا ہے لطف آ جاندا ہے سرور آ جاندا ہے اکھاں دے اندر آنسو تیر جاندے نے ذرا غور کرو جدو قرآن والا قرآن سناندا ہوے گا منظر کتنا پیارا ہوے گا میرے کریم آقا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میرے آقا نے جدو یاسین دے دندہ وچو یاسین دی سورت سنائی زماد دی اکھا دے وچ آنسو تیر گئے میرے آقا نے تلاوت ختم کی تھی زماد رو کے کہندے سونیا ایک باری پھر نہیں سنا دے جے ایک باری میرے کریم آقا نے دوبارہ سنایا وجدانہ کفیت ہو گئی عرض کی تھی آقا اگر مہربانی فرما دیو سونے اگر ایک باری اور سنا دیو تے بڑی مہربانی ہوئے گی میرے کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس نو خطبہ سنایا اور قرآن دیاں کچھ ایتاں سنائیاں زماد اتے لرزہ تاری ہو گیا جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی بڑی عجیب کفیت ہو گئی کچھ دیر تو بعد زماد سنبھلیا تے سنبھل کے نہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے تے مکے دے کافرہ نو مخاطب ہویا زماد کہنے لگا ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ مکے والو تھوڑی بڑی مہربانی تسی میں نو دعوت دیتی تسی میں نو بلایا میں محمد مصطفیٰ کو 3 مرتبہ کلام سنے ہیں تے میں ایک نتیجے تے پہنچے ہیں انہیں کہا جی کس نتیجے تے پہنچے جی کہنے لگے جی واقعی نہ تے سایہ ہے زماد کہنے لگا واقعی نہ تے سایہ ہے ابو لہب تے ابو جہل خوش ہو گئے کہ لگتا ہے گل بن گئی ہے انہیں کہا جی جلدی کرو بیان کرو کس چیز دا سایہ ہے سنو زماد نے جنہا سایہ بیان کیتا ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ زماد دی اکھا دے اندر آنسو آ گئے کہنے لگا مکے والو میں تھوڑا بڑا ممنون ہوں میں بڑا مشکور ہوں تسی میں نو خط لکھ کے بلایا میں 3 مرتبہ انہاں دا کلام سنیا ہے تے میں تے اس نتیجے تے پہنچیا فرمایا انہاں تے کسے جن دا سایہ نہیں ہے کسے پری دا سایہ نہیں ہے کسے بھوت دا سایہ نہیں ہے سایہ تو ہے مگر رب دا سایہ ہے سایہ تو ہے مگر کسی اور چیز دا سایہ نہیں ہے انہاں دے رب دا سایہ ہے سنو اے بندو بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں سنو اے بندو بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں سچے نبی پہ جانو دل قربان کرتا ہوں ادھر زماد دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا کوئی اوتھے کلمہ پہ پڑھ دائے کوئی او پہ کلمہ پڑھ دائے دعوت مکے دے کافران دی حویلی کافران دی آج جناب بلایا کافران نے لوگانوں کلمہ مصطفیٰ دا چار رہا ہے تے مکے دے اندر گونج پئیے لا الہ حق لا الہ الا اللہ جی پڑھئے لا الہ محمد الرسول اللہ زماد کہندہ سنو اے دوستو میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے سنو اے دوستو میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ ان پہ سایہ ہے مگر اللہ کا سایہ ہے حضرات محترم اللہ تعالیٰ سانو سپنو عظمت قرآن اور شان مصطفیٰ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ختم پاک بھی بعد اندر پڑھنے ہاں پہلے قبلہ حضرت صاحب قاری صاحب
جنہوں نے قرآن سنایا ہے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنے ہاں جس طرح کہ انتظامیہ والے شیڈول ماشاءاللہ بنایا ہے انہاں واسطے ہار لے کے آئے نے اور انہاں واسطے مالے لے کے آئے نے اور انہاں واسطے مٹھائیاں دے ڈبے بھی آئے نے اور انہاں واسطے ماشاءاللہ سوٹ بھی لے کے آئے نے تو انتظامیہ دی محبت اہل محلہ دی محبت ہے کہ وہ قاری صاحب نال اس انداز نال پیار پیا کرتے نے اور اسی قاری صاحب نو کہاں گے کہ قاری صاحب اسی تے نال تواڈے نال پیار کرنے والے ہاں تے جدوں جنت اندر جاوے سانو بھی نال لے جانا سانو بھی بازو پکڑ کے سانو بھی نال لے جانا اسی تواڈے نال اس انداز نال جو پیار کر رہے ہاں حضرات محترم میں انتظامیہ نو بلاواں گا سٹیج تے ماشاءاللہ وہ قاری صاحب دی انشاءاللہ تعالی حوصلہ افزائی فرمان کے ایک بار نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر